فینا من عبادنا بلندر صلوات۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ شہزادی کونین اس باعزت دہلیز سے کسی کو خالی نہ بھیجے۔ بی بی ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالکن اس عقیدت کو خوشنودی میں شمار فرمائے۔ میرا مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جو بیمار چل کے آئے ہیں صحت عطا فرمائے۔ بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے۔ آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز ڈبل ہو رہی ہے۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ کل کی پہلی مجلس اور پہلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو میں یہ گوش گزار کیا کہ اللہ جب انسان تک پہنچتا ہے تو وہ خدا وجود کے ذریعے نہیں آتا، حجت کے ذریعے آتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ اگر وجود میں آ جائے تو وہ اللہ رہتا ہے۔ اس اللہ کو ہدایت پہنچانے کے لیے ہم تک بہر صورت پہنچنا تو ہے۔ اس نے حجت مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ بنا دیا۔ اب حجت کا کردار مذہب میں یہ ہے کہ حجت اپنے کردار سے بتائے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ حجت اللہ کی نشانی ہے۔ ہر دور کی ہر حجت نے زمانے میں آ کے اللہ کا تعارف کروایا۔ خدا نے ہر حجت کے ساتھ ایک قوت کو بھی رکھا۔ اگر ایک حجت ہے تو اس کے ساتھ ایک قوت ہے۔ حضرت موسیٰ حجت تھے، ہارون قوت تھے۔ بسم اللہ۔ ابراہیم حجت تھے، اسماعیل قوت تھے۔ جناب موسیٰ حجت ہے، ہارون قوت ہے۔ یعقوب حجت ہے، یوسف قوت ہے۔ ہر نبی حجت ہے اور ساتھ ایک قوت ہے۔ مصطفیٰ حجت ہے، مرتضیٰ ان کی قوت۔ مجھے آج کی مجلس کہاں لے کے جانی ہے یہ اب اگلے جملے پہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ حسین حجت ہے، عباس قوت۔ بادشاہ حسین عزت ہے۔ قوت کا کام ہے حجت کے حفاظت اور خلافت۔ جہاں حجت خاموش ہو وہاں قوت بولے گی۔ اللہ حجت کو اختیار دیتا ہے، حجت قوت کو اختیار دیتا ہے۔ میں آج کی پوری مجلس آپ کو سرکار عباس میں سنانا چاہتا ہوں اور بادشاہ کی زندگی کے وہ راز پڑھنا چاہتا ہوں جس رازوں سے شاید ابھی تک میری قوم کی نسل واقف نہ ہو سکی۔ چند جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 14 میں عباس نہیں تو عباس معصوم نہیں۔ عباس عصمت کے ہر درجے پہ فائز۔ حضرت عباس کی عصمت کی دلائل تو میں چھت تک انبار لگانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی دلیل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ نبی اور علی کے چچا ہیں۔ یہ رسول کی تدفین کے بعد مولا علی کے گھر آئے۔ انہوں نے آ کے کہا اے علی، آپ کے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے ہیں وہ آپ مجھے دیں، کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں اور بزرگ کے ہوتے ہوئے، بیٹا یہ فون نیچے کر، بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ آپ تبرکات اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ رسالت میں آپ کا امامہ، دستار، انگشتری، نالین یہ مجھے دے دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا چچا عباس بیٹھیے میں تبرکات لے کے آتا ہوں۔ علی حجرے میں گئے تبرکات لے کے آئے۔ رسول کا امامہ اٹھا کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھا، دستار نبی دوش پہ ڈالی، انگشتری ہاتھ میں دی،
فرمایا چچا عباس اٹھیے. کتب متفقہ اس بات پہ مکمل طور پہ متفق ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے. دیکھ کے کہتے علی کیا وزن رکھ دیا تو نے میرے اوپر، مجھ سے تو یہ نہیں اٹھایا جا رہا. ابھی نے مسکرا کے فرمایا حسن باہر آ. بچپن کا شہزادہ باہر آیا. امیر المومنین نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسن کو پہنائی، وہی دستار حسن کے دوش پہ دی، وہی انگشتری حسن کو پہنائی. حسن نے چلنا شروع کیا. علی کی آواز ہے حسین تو بھی باہر آ. بچپن کا حسین باہر آیا، وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسین کو پہنائی، وہی انگشتری حسین کو پہنائی. حسین نے چلنا شروع کیا. علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا خود پہنی، وہی دستار خود لی. جب علی نے چلنا شروع کیا جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کے گھر کے بیرونی دروازے پہ پہنچے. علی فرمایا چچا عباس یہ تبرکات تو لیتے جائیے، لیکن میں اس بات پہ حیران نہیں ہو رہا، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا اور تیرے بچوں نے کیسے اٹھا لیا؟ آخر یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، یہ قوت پروردگار کے بیٹے ہیں. لیکن حیران میں اس بات پہ جا رہا ہوں، جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی، ویسے ہی حسین کو پوری آئی. مولا علی نے فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، سوائے امامت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. بات ہو سکتی معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے. اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو صفین میں علی کا کرتا نہ پہنتے. صفین میں امیر المومنین کا کرتا پہنا. بعض بندے منبر پہ پڑھ دیتے ہیں زرہ پہنائی تھی علی کے کسی بھی بیٹے نے کبھی میدان میں زرہ نہیں پہنا. زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے والے کے وار کا ڈر ہو. ان کے سامنے کوئی ٹکتا تو کرتا. ہاں ایک سنی کتاب سے مجھے یہ حوالہ نظر آیا تھا، لیکن اس میں بھی ایک فضائل کی جملہ مزید لکھا ہوا تھا کہ جناب مالک اشتر نے کہا تھا صفین میں جب جناب عباس جا رہے تھے تو مالک اشتر نے کہا شہزادے پہلی جنگ ہے، بغیر زرہ کے نہ کیجئے گا، سامنے بہت بڑے تیر انداز. یہ کہہ کے مالک اشتر دوڑے اور خیمے سے ایک زرہ لوہے کی لے گئے، لا کے جناب عباس کے جسم پہ رکھی، رکھ کے کہا شہزادے زرہ بڑی ہے. جناب عباس مسکرا کے فرماتے چچا مالک اشتر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زرہ کی ضرورت ہے؟ جملہ سنیے گا آگے. فرمایا سمجھتا تو میں ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی میدان میں حفاظتی انتظامات تو مکمل ہونے چاہیے. فرمایا اچھا پھر مجھے بتائیے یہ زرہ کتنی بڑی ہے؟ جناب مالک اشتر نے کہا ایک بلش ایک ہاتھ بڑی ہے. جہاں سے جناب مالک اشتر نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے کاٹی. لوہے کی زرہ کا کٹنا تھا. مالک اشتر نے کہا اے علی کا بیٹا یہ داؤد نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا. عباس مسکرا کہتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا، ہم خود کر رہے ہیں. نحنو اسماء الہیہ، ہم ہیں وہ اللہ کا اسم. حضرت عباس کی عصمت کی دوسری دلیل، معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے، کیونکہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے رسالت مآب نے بھی فرمایا تھا اے علی میرے غسل میں اگر کوئی میرا غلام شریک ہونے لگے تو اسے نہ ہونے دینا ورنہ اندھا ہو کے نکلے گا. معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتے. عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے.
سید الساجدین کی زندگی میں سجاد زندہ تھے لیکن عباس غسل میں شریک تھے۔ تیسری دلیل، جناب سیدہ نے عباس کو بیٹا کہا، اور جناب حسن نے وصیت نامے میں لکھوایا تھا حسین اگر میرے بعد صدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، اس لیے کہ یہ ہماری ماں کا بیٹا۔ چوتھی دلیل، عباس کلو نہ محمد میں آتا ہے۔ اس سے بھی اگلی وزنی دلیل دینے لگا ہوں ذکر العباس کتاب کے حوالے سے۔ یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، نبی نے کہا اول ہونا محمد، آخر ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد۔ نبی نے یہ نہیں کہا پہلا آخری، اوسط کا لفظ ہے، درمیان والا محمد۔ اوسط عربی زبان میں کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو۔ اگر میں لغت کے اعتبار سے دیکھوں تو جو ترازو نہیں ہوتا جسے آپ اپنی زبان میں تکڑی بولتے ہیں، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ہینڈل لگا ہوتا ہے جو دونوں ترازوؤں کو برابر رکھتا ہے، اس لکڑی کے ہینڈل کو عربی میں اوسط کہتے ہیں، جو دو پلڑوں کو برابر رکھے اسے اوسط کہتے ہیں۔ نبی نے کہا میرا اوسط بھی محمد ہے۔ اگر ہم 12 میں اوسط ڈھونڈے 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں ہے۔ میں 14 میں آؤں تو 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط پھر نظر نہیں آ رہا۔ ذکر العباس عبدالرزاق المکرم کی کتاب کا حوالہ جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا آل محمد کا اوسط کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے۔ ہمارے عباس کو ہمارا اوسط۔ سخی کے دودھیال کا تعارف تو آپ نے لاکھوں دفعہ سنا، آج مجھے سنو غازی کے ننہال کون؟ جناب عباس کی والدہ گرامی، میں کیا فضیلت بیان کروں اس شہزادی کی۔ ایک سطر پڑھوں گا، گجرات میں جملے کی قدر ہوئی تو بات آگے بڑھاؤں گا۔ ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس۔ واہ غازی عباس، شکریہ شدید، بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ وہ آسمان وفا ہے ام البنین جس کے چاند کا نام عباس۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے، چاند نہیں چاند سا، اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے۔ ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں اپنا منوانا کمال۔ عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا، عباس اس گھر کا چاند ہے جہاں نبوت کا سورج تھا، جہاں امامت کا چاند تھا، جہاں حسن کا چاند تھا، جہاں کریمی کا چاند تھا۔ اتنے سورج اور چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہلوانا عباس کی حیثیت۔ کمرے بنی ہاشم، والدہ گرامی جناب فاطمہ کلابیہ، کنیت بی بی کی ام البنین، لقب بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں۔ موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ ایک معلوماتی مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں سرکار عباس کے حوالے سے۔ جناب عباس کی والدہ گرامی ام البنین، جناب ام البنین کے والد محترم حزام، ماں کا نام سامہ بنت سہیل، دادی کا نام آلہ بنت شہید۔ یہ وہ برگزیدہ ترین خاندان تھا
کہ جناب ام البنین کے نانا ان کو عرب کہتے تھے ام الانسان، نیزوں سے کھیلنے والا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ یہ خاندان شروع سے بہادر ہے۔ عرب میں دو خاندان مشہور تھے، بنی کلاب، بنی ہاشم۔ کس میں؟ بہادری میں۔ اس خاندانوں کی عربوں میں ایک نشانی تھی، ان کے گھر کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ کلابی اور ہاشمی اپنا گھوڑا، خچر، اونٹ باندھتے نہیں تھے، گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، یہ چھوڑتے تھے۔ لوگ ان کے جانوروں کو ایسے رستہ دیتے تھے جیسے سرداروں کو دیا جاتا۔ کلابیہ خاندان کی دوسری نشانی، ان کے جو مرد کاروبار کرتے تھے وہ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ گاہک سودا لینے کے لیے آتا، چیز اٹھاتا، قیمت رکھ کے چلا جاتا۔ عرب میں ان کا روب تھا، یہ مشہور تھے اپنی بہادری کی وجہ سے۔ اب جو آپ کو کتابوں نے بتایا میں پہلے وہ سناؤں گا، پھر جو اس میں راز ہے وہ سناؤں گا، کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ لفظ ایک ایک دل پہ لکھیے گا۔ بعض بندے ممبر پہ بیٹھے، میں خود سن رہا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی نے کہا مجھے بہادر خاتون چاہیے۔ نہیں، خاتون کا لفظ علی نے استعمال کیا۔ مولا علی کا خود فرمان ہے، مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ علی فرماتے مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں خود لڑنے کے لیے نکل آتی ہیں۔ کوئی بیٹھا بھی ہے یا چلے گئے؟ بادشاہ حسین عزت آتا۔ مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ یہ کسی حکیم کا قول نہیں، یہ علی کا فرمان۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ عقیل مجھے بہادر عورت چاہیے، مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ اب یہاں پہ جب ہم نے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، اب یہ جو بالکل یہی سطر آج تک سنائی گئی، میں اس سے آگے جانے لگا۔ سنی سنائی پہ نہیں رکنا، اس سے آگے چلتے۔ سنایا یہ گیا کہ جناب عقیل علم الانصاب رکھتے تھے، وہ نسبوں کے علم سے واقف تھے، وہ عربوں کے قبیلے جانتے تھے، انہیں پتہ چل جاتا تھا کون کس کا بیٹا ہے، دادا کون تھا، پردادا کون تھا۔ وہ شجروں کا علوم رکھتے تھے، وہ پیچھے تک گہرائی رکھتے تھے۔ اس لیے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا، میں جناب عقیل کی صفت کا انکار نہیں کروں گا، میں مانتا ہوں کہ ہاشمیوں کے گھر میں یہ علوم موجود تھے، یقیناً جناب عقیل علم الانصاب سے واقف ہوں گے، لیکن سوچو تو صحیح کہ کہہ کون رہا ہے؟ جناب عقیل کی عزت تو ہے کہ وہ علم الانصاب سے واقف ہے، کہہ کون رہا ہے؟ علی، اور یہ وہ علی ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ اگر نہیں تو میں کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن مال کے اشتر نے کہا تھا یا علی یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے دیکھ کے چلتی۔ جس کی پشت میں 7ویں میں مومن ہو یہ اٹھ جاتی ہے، اس مومن کی وجہ سے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آ رہا، یہ اٹھ جاتی ہے، یہ اٹھ جاتی ہے۔ پیچھے سے کوئی بھی مومن آ رہا یہ اٹھ جاتی ہے۔ اب بھی پتہ نہیں چلا کہ علی لڑ کیوں نہیں رہا تھا، نہیں قدر نہیں کی آپ نے، شاید آپ کو محمد بن ابی بکر کی معرفت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو کام علی کی تلوار کرتی تھی، مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ اگر آپ مجھ سے کوئی پڑھا لکھا جواب لے تو میں پڑھا لکھا جواب دینے لگا ہوں۔ مولا علی کا جناب عقیل سے رشتے کا کہنا
بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ مولا حسین جو علم نواز بندے بیٹھے، جو علم دوست احباب بیٹھے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پتہ اللہ کو بھی تھا کیا ہے۔ اللہ عصا نہیں پوچھنا چاہتا تھا، اللہ عصا کا قصیدہ سننا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے بھی قصیدہ شروع کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں تکیہ بنا کے سوتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا۔ ایک بندہ بولے صدر کی قدر کرنا، فرشتوں نے صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے، خدا نے قصیدہ شروع کر دیا۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ زہرا کا باپ، یہ زہرا کا باپ، یہ زہرا کا شوہر، یہ زہرا کے بیٹے۔ اب اردو ادب میں جملہ کہنے لگا ہوں، خدا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہے، خدا نے یہ پوچھا کیا کیا ہے۔ خدا نے نام نہیں پوچھا تھا، وصف پوچھے تھے، موسیٰ نے بتا دیے۔ بالکل ایسے ہی مولا علی نے کہا بہادر خاندان چاہیے۔ اب صرف یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ صرف عقیل کہتے ہاں ایک خاندان ہے کلابی، چپ ہو جاتے، نہیں، علی چاہتے تھے اب عقیل بولے، مؤرخ عباس کا نان کا لکھے، کس خاندان کا چشم و چراغ ہے میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا عقیل وہ کون ہے؟ جناب عقیل نے آنکھیں بند کر کے کہا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ وقت کی تنابیں مجھے مجبور کر رہی ہیں، ورنہ اشرا پڑھوں میں حضرت عباس پہ۔ مجھے بول کے بتاؤ کتنی طیبہ ہوگی وہ بی بی، کتنی طیبہ ہوگی جس کی ماں نے اس کا نام ہی فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ نام بتا رہا ہے کہ بی بی اسم با مسمہ ہے۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ اے علی وہ ایسا خاندان ہے کہ ان کے مردوں سے عرب ڈرتے ہیں، ان کی بچوں کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے، ان کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ اب یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب عقیل، جناب ام البنین کے خاندان کا لمبا قصیدہ پڑھا، بہت پیارے پیارے اشعار ہیں جو جناب عقیل نے پڑھے۔ مجھے یہیں پہ نہیں رکنا، بات آگے لے کے چلی۔ اللہ نے فرمایا عقیل جائیے اس گھر سے رشتہ پوچھئے۔ اب جناب عقیل گئے حزام کے ہاں، اور عرب دستور کے مطابق 3 دن مہمان رہے۔ ہاں یہ عربوں میں دستور تھا، بڑے خاندانوں کا شرفا کا دستور تھا، شرفا کا یہ دستور تھا۔ یہ مہمان آتے ہی 1 دن میں واپس چلا جاتا، اسے توہین سمجھتے تھے۔ آج تو ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ جلدی جلدی کیا نوش فرمائیں گے، تو آپ کتنے بجے تک نکل جائیں گے؟ شرفا کا دستور تھا کہ مہمان کم از کم 3 دن گھر رکھو تاکہ اسے ہمارے خسائل کا پتہ چل سکے۔ کسی کے گھر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خصلتیں اور عادات کیا ہیں۔ چاہتے تھے حزام کے عقیل 3 دن رکے، عرب دستور کے عین مطابق تقاضۂ شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عقیل 3 دن، متوجہ ہیں موضوع پہ کہ نہیں، 3 دن تک مہمان رہے۔ تیسرے دن جناب حزام اب آئے۔ اب جو جناب حزام نے جملہ کہا، میرے اندر جملہ پڑھنے سے پہلے ٹھنڈک آ رہی۔ جناب حزام جناب عقیل کے پاس آ کے بیٹھے، آ کے کہتے اے رئیس مکہ، یہ ہے 2 بڑے خاندان، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ،
اے امیر بطحا، اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چرا، اے ذریت ابراہیم، اے شجرہ طیبہ کے میٹھے ثمر، ہائے ہائے ہائے، اے عربوں کے دلارے خاندان کے فرد، زحمت گوارا کی ہے، میرے قبیلے میں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جناب عقیل نے سر اٹھا کے کہا اے بنی کلاب کے سردار، اے عربوں کو بہادری کے فن سکھانے والے حزام، اے وہ حزام جس کا نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھتے ہیں، اے کبھی بھی مظلوم پہ حملہ نہ کرنے والوں، ظالم کو ہمیشہ اس کی عبرتناک انجام دینے والے خاندان کے فرد۔ اگر قصیدہ وہاں سے پڑھا گیا تو قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا۔ پڑھنے کے بعد اب جناب عقیل بولے ہم چاہتے ہیں عرب کے دو بڑے خاندان اپنی قرابت کو اب رشتہ داری میں تبدیل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کا عقد تمہارے خاندان میں کروں۔ چہرے پہ یوں رونق آئی حسام کے، کہنے لگا خاندان بنو ہاشم میں تو ہر فرد ہی اعلیٰ ہے، ہر فرد کی شخصیت ہی علیحدہ ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کسی مخصوص شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا یا عقیل مسکرائے؟ جملہ پڑھوں گا دیواریں بولیں گی۔ عقیل مسکرا کہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی علی کا عقد تمہارے قبیلے میں کریں۔ علی کا نام آنا تھا، حسام اٹھا، سر سے تاج پھینکا، سر سجدے میں رکھ کے کہتا میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ میرے گھر اس کا رشتہ آ گیا جو تیرے گھر آ گیا۔ اے عقیل خوش قسمتی کی انتہا، میری بیٹی اس گھر میں بہو بنے گی جہاں محمد کی بیٹی رہتی۔ اگلی سطر پڑھوں تو سید مجھے دعا دینا۔ جناب حزام بولے با خدا میں اپنی قسمت پہ رش کر رہا ہوں، میرے گھر کی بیٹی اس دہلیز کا سجدہ کرنے جا رہی ہے جہاں تارے سجدے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے پھر حزام بولے، حزام بول کے کہتے واہ خدایا تو نے کرم کی انتہا کر دی، ہم تو کرواتے تھے مردوں سے غلامی، ہم کرواتے تھے عرب کے لوگوں سے غلامی، تو نے قسمت پہ کیا مہربانی کی، آج میری بیٹی وہاں جائے گی جہاں ملائکہ نوکری کرتے۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا شکریہ عقیل تم نے اس خاندان کو اس قابل سمجھا کہ ہم وہی والے خاندان کے ساتھ رشتہ داری میں منسلک ہو جائیں، لیکن دستور عرب اس بات پہ حائل ہے، شرافت کا تقاضا مجھے مجبور کر رہا ہے، مجھے بیٹی سے پوچھ، یہ ہے شریف خاندانوں کی نشانی، یہاں گھر جا کے رشتے نہیں دیے جاتے، یہاں منتیں کر کے رشتے نہیں دیے جا رہے۔ اتنے بڑے خاندان کا فرد بیٹھا اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹی سے پوچھوں۔ گھر کے اندر آئے، جناب فاطمہ کلابیہ کی ماں سے کہا پردے کا انتظام کرو، میں بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کے اندر پردہ لگا، حزام پردے کے باہر بیٹھے، جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے اندر بیٹھے۔
جناب حزام نے آگے کھڑا کیا ام البنین کی ماں کو، کھڑا کر کے کہا پوچھئے بیٹی سے کہ ہمارے مہمان خانے میں عرب کا بہت بڑے خاندان کا فرد عقیل اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آیا، آپ اس رشتے کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اب سطر سننا اور دلوں میں عباس کی مودت کو سمندر بنا دینا، اتنا کہنا تھا کہ جناب فاطمہ کلابیہ پردے کے پیچھے سے بولی، دیکھے کہتی اے اماں جان، ہمارے خاندان کی مستورات کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مہمان ٹھہرا ہوا ہے، ہم اس بارے میں کبھی دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مردوں سے کون مرد ملنے کے لیے آیا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ 3 دن سے وہ کون سا باعزت فرد ہے جو ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، لیکن اماں میں یہ جانتی ہوں آج تیسری رات ہو گئی، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، ہر رات ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اماں میں اس کے چہرے کی زیارت سے محروم تھی، اماں یہ جو کل والی رات گزر گئی ہے جب وہ بی بی میرے حجرے میں آئی، اماں مجھے عزت قبیلہ کی قسم ہے وہ بی بی اکیلی تو نہیں تھی، اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارہ نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بی بی میرے قریب آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھ کے کہا مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، تو میرے بیٹے تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے، مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے۔ جناب ام البنین کہتی ہیں، اور جناب ام البنین کی والدہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، میں جناب ام البنین کی والدہ کا خواب سناؤں گا، پھر ام البنین کا خواب، پھر حقیقت عباس اور آپ کو سلام۔ جناب ام البنین کی والدہ گرامی کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی ام البنین دنیا میں نہیں آئی تھی، بی بی کہتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے اور میرے ہاتھ پہ آ کے جم گئے اور ایک ہیرے کی صورت اختیار، بی بی کہتی میں نے خواب میں مٹھی کو بند کر لیا، صبح کو خاندان کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس گئے، جا کے پوچھا خواب کی تعبیر بتائیے، بزرگ نے ماتھا چوم کے کہا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا جو بہت باعزت اور بانصیب ہو، مٹھی بند کرنا اس بات کی تعبیر ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جناب فاطمہ کلابیہ دنیا میں آ گئی، اس بی بی کی جو کنیت ہے نا ام البنین، ام البنین کا ترجمہ ہے بیٹوں کی ماں، یہ شادی سے پہلے بھی ام البنین تھی، یہ بات میں نے منبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہی ہے، بی بی کی کنیت شادی کے بعد بیٹوں کے ہونے کے بعد ام البنین نہیں ہوئی، بی بی کو شادی سے پہلے قبیلے کی عورتیں ام البنین کہتی تھی۔ آپ مجھ پہ سوال کرے کیوں؟ جیسے ماں کو خواب آیا تھا ویسے ہی بی بی کو خواب آیا، بی بی کہتی اماں میں نے خواب دیکھا ہے، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوں، آسمان سے 3 تارے اور ایک چاند ٹوٹا، وہ چاند میری گود میں آ گیا، تاروں نے میرا طواف کیا، بی بی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسی بزرگ کے پاس چلی گئی جس سے اپنا خواب پوچھا تھا، اب وہ زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، جا کے کہا خواب اب میری بیٹی نے دیکھا ہے، اب بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے، انہوں نے ماتھا چوم کے کہا اللہ ایک چاند دے گا 3 اور بیٹے دے گا، جو تیری گود میں آیا ہے وہ چمکتا ہوا چاند، قبیلے میں مشہور ہو گیا 4 بیٹوں کی ماں، ام البنین نام مشہور ہو گیا، عقد طے ہوا، نکاح خود علی نے پڑھا، ڈولی آئی سادات کے دروازے پہ، سیدوں کے دروازے پہ بی بی ام البنین کا آنا تھا، شہزادی نے اترتے ہی پاؤں نہیں رکھا، اپنا سر دہلیز سیدہ پہ رکھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب، اس نے مجھے اس گھر کی کنیزی کے لیے چن لیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے یوں رخسار رکھا، اپنی دائیں آنکھ کو جنت البقیع کی طرف کیا،
रोके का बिनते पैगंबर गवाह रहना, मालकन बन के नहीं कनीज बन के आ। वक्त के दामन में वुसअत होती, तकाज़ा वक्त मुझे मजबूर न करता, मैं आपको हजरत अब्बास का मुसल्ले पे आना सुनाता। ये माओं की गोद में नहीं, ये मुसल्ले पे आते हैं। अली ने तस्बीह दी थी उम्मुल बनीन को पढ़ने के लिए। जिस रात मौला अब्बास की दुनिया में 4 शबान आमद है, बीबी के यहां विलादत के कोई आसार नहीं थे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा, ए फातिमा आज आप हुजरा ततहीर में रहेंगे, ये तस्बीह पढ़ेंगे। बीबी कहती है मैंने अली के हुक्म के मुताबिक हुजरे में मुसल्ला बिछाया, जो जो अली कहते गए वो मैं पढ़ती गई। मैं ताकीबात में मसरूफ थी या दरवाजे के बाहर से अली की आवाज आई, उम्मुल बनीन जो तस्बीह कही वो पढ़नी शुरू कर। बीबी कहती मैंने कांपते हुए बदन से तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। बीबी कहती अली की आवाज आई, उम्मुल बनीन आंखें बंद कर लीजिए। बीबी कहती मैंने आंखें बंद की। बीबी कहती मैं तस्बीह पढ़ती जा रही थी, मेरी बंद आंखों में एक नूर का हालत जो मुझे घेरे हुए जा रहा था। बीबी कहती चारों तरफ मेरे इतना नूर फैल गया, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैंने सूरज हथेली में रख लिया। बीबी कहती मेरे बदन पे लर्जा तारी हुआ। अली की आवाज आई, उम्मुल बनीन तस्बीह ना रोकना, सांसों को तेज करती जा, तस्बीह को और पढ़ती जा। उम्मुल बनीन कहती मैं तस्बीह पढ़ती गई, मेरी गोद में अब्बास का जिस्म बनता गया। बीबी कहती मैंने आंखें खोली तो मेरे मुसल्ले पे एक बच्चा सजदे में था, जो सर रख के कह रहा था अशहदु अन्ना अलीयुन वली। फौरन अली आए और बेटे को हाथों पे उठाया, सीने से लगा के कहा अली के घर में अली का आना मुबारक। सैयदों ने बड़े लाड किए गाजी से, बहनों ने जी भर के उठाया अब्बास। मैंने किताबों से पढ़ा है, सैकड़ों किताबें मैंने निचोड़ निकाल के आप तक जो बातें की हैं। कई किताबें मैंने पढ़ी सिर्फ शहजादी उम्मुल बनीन की। इतनी बावफा थी गाजी की मां। किताबें कहती हैं जब बीबी के घर आ गई है ना, सेहन के दरमियान में नहीं चलती थी, दीवारें पकड़ पकड़ के चलती। एक दिन अली ने देख के कहा था फातिमा तू ज़ईफा नहीं है, दीवारों का सहारा क्यों लेती है, रोकदी सेहन में कैसे पाँव रखूं जहां मोहम्मद की बेटी चलती है। और मुझसे नहीं चला जाता, मैं नुकरानी हूं, मैं कनीज। ज़हरा की बेटियों को आका ज़ादी समझ के खिदमत करती। जनाब आलिया मां से मिलने के लिए हुजरे में आती, जितनी देर आलिया खड़ी रहती, बीबी उम्मुल बनीन खड़ी रहती। उम्मुल बनीन की गोद में अब्बास आ गया। आलिया ने हसन से ज्यादा प्यार किया, हुसैन से भी ज्यादा प्यार किया। इतना अब्बास घर में नहीं चला जितना बहन के हाथों में रहा। मैं सिर्फ बचपन पढ़ता जाऊं ना तू रोता जा। मैं ना जवानी पढ़ूं ना अब्बास की करबला पढ़ूं, मैं सिर्फ गाजी का मदीना पढ़ूं तेरी चीखें निकली। वक्त मुकर्रर थे बहनों के, बहनों के वक्त मुकर्रर थे, एक दूसरे के साथ वक्त बांटे हुए थे। जोहर तक तू उठाना, जोहर पढ़ के गाजी मुझे दे देना। एक हाथों से दूसरे हाथों में आ जाता, दूसरे से तीसरे हाथों में। तीन तीन रातें मां से गाजी की मुलाकात ही नहीं होती। जिस बहन की गोद में होता वही सो जाता।
عباس چلنے کے قابل ہو گیا. ام البنین صحن میں بیٹھی تھی. غازی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہو. عباس اپنے حجرے میں جانے لگے. بی بی نے عباس دوڑے. اما السلام. کہاں سے آیا؟ اما بہنوں کے گھر سے. ام البنین کے چہرے کی حالت بدل گئی. شانوں سے پڑھ گئی کون بہنیں؟ اما زینب بہن، اما کلثوم بہن. غازی تو بچہ تھا میں چپ رہی، اب تو بڑا ہو رہا ہے. خبردار وہ تیری بہنیں نہیں، وہ تیری آقا ذاتیاں ہیں. تو کنیز کا بیٹا ہے. وہ بابے کے سامنے کبھی نہیں گئی، وہ بھائیوں کے سامنے کبھی نہیں آئی. وہ قرآن کے علاوہ اٹھاتی کچھ نہیں. سارا دن ان کے گھر رہتا ہے اور تجھے اٹھاتی ہے اور ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں. عباس نے ہاتھ جوڑے. رو کے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نگرانی کا بیٹا. اما وہ میری بہنیں نہیں. نا غازی نہیں ہے وہ تیری بہنیں. بڑی روحانیت مجلس میں، عجیب روحانیت مجلس میں. ناغازی، آواز تھوڑی بہتر کرنا بیٹا. ناغازی وہ تیری بہنیں نے، وہ تیری آقا ذاتی ہے. چپ غازی، اب بہنوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. حکم بھی ماں نے کر دیا. تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا. سوچتا رہا میری بہنیں نہیں، میں نگرانی کا بیٹا، میں کنیز کا بیٹا. رات گزر گئی. غازی بہن کے گھر نہ گیا. تہجد پڑھ کے فجر کی تعقیبات سے اٹھی علی کی. کہتی کلثوم بھڑکا لا، اور میرا جگر پھٹ رہا ہے. وہ پوری رات گزر گئی، غازی گھر نہیں آیا. بی بی روتی ہوئی ام البنین کی حویلی میں گئی. صحن میں جا کر دیا عباس. تڑپ کے اٹھا، دروازے میں بہن دیکھی، دوڑا. جب قریب گیا وہیں پہ رک گیا. ادب کے ہاتھ باندھے، سر کو جھکایا. بی بی زمین پہ بازو پھیلا کے بیٹھی. غازی دور کھڑا ہو گیا. بی بی کہتی غازی غازی غازی. رو کے جی مرشد زادی، جی آقا زادی، جی سید زادی. بی بی رو کے کہتی مجھے بہن کہہ، اور تو مجھے بہن کہتا تھا. رو کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا، میں تیری کنیز کا بیٹا. عباس یہ درس کس نے دیا؟ ماں نے بتایا. میں کنیز کا بیٹا. اٹھی علی کی بیٹی. اچھا تو کنیز کا بیٹا میرے گھر کیوں آتا رہا؟ تجھے نہیں پتا میں بابے کے سامنے نہیں جاتی؟ تجھے نہیں پتا میں حسن کے سامنے نہیں جاتی؟ کیوں آتا رہا میرے گھر؟ اب سنو گے، تڑپو گے. قدموں میں گر کے کہتا جو آتا رہا معاف کر، اب نہیں آؤں گا. جو آیا وہ آیا. بی بی اب غازی نہیں آئے گا. اب کہلواؤں گا تو نوکر. بس پھر زندگی گزرتی گئی. ہر وقت حسین کے پیچھے سایہ بن گیا. ایک دن مولا حسین اپنے حجرے میں مصلی پہ تھے. مولا نے آواز دی عباس جلدی آ. جی مولا. اتنی جلدی غازی آیا. حسین رو پڑے. عباس کا بدن کانپا. مولا کوئی غلطی؟ فرمایا آج بلایا، اتنی جلدی آ گیا. ایک وقت میں بلاتا رہوں گا، غازی تو آئے گا نہیں. یہ ہے موج علی کی بیٹی، یہ موج علی کی بیٹی. ابھی میں نے شہادت شروع ہی نہیں کی. ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا، تو نہیں آئے گا. کتابیں کہتی چپ. عباس باہر چلا گیا. 3 راتیں غازی سویا نہیں. حسین مسجد میں جاتے پیچھے، حسین گھر آتا پیچھے.
حسین حجرے میں چلے جاتے، دروازے پہ سر رکھا کے بیٹھ جاتے، آنکھیں کھلی رہتی، 3 راتیں فضا دیکھتی رہی، جا کے عالیہ سے کہتی شہزادی 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں جب بھی جاتی ہوں نا حسین کے حجرے میں، دروازے پہ غازی جاگ رہا ہوتا ہے۔ بی بی زینب ڈر، ابا بلا میرا عباس۔ عباس بی بی کے حجرے میں آیا، سر چکا ہوا، جی بی بی سر اٹھا؟ غازی نے سر اٹھایا، آنکھیں کھول۔ غازی نے آنکھیں کھولی، بی بی نے آنکھوں کی سرخی دیکھی، سویا کیوں نہیں؟ بی بی حسین نے کہا تھا میں بلاؤں گا تو نہیں آئے گا۔ یوں عباس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، علی کی بیٹی نے جلال میں حسین کے حجرے میں گئی، رو کری کیوں کہا تو نے میرے غازی کو کہ تو بلائے گا اور یہ نہیں آئے گا؟ حسین نے بازو پھیلائے، رو کے کہا غازی مدینہ نہیں ہونا، کربلا کا جنگل، تو نے زندہ نہیں ہونا، تیرے بازو کلا۔ اور میرا شیر اور سیدوں کی طاقت، کتنا پڑھوں میں عباس؟ 10 محرم 120 مرتبہ حسین بک جاڑا لکھا، 120 مرتبہ عباس حسین سے اجازت مانگنے، ہر لاش اٹھانے سے پہلے غازی قدموں پہ ہاتھ رکھتا، لڑنے دے، مجھے لڑنے کی اجازت۔ حسین کہتے نہیں غازی۔ عباس پھر آتا، مجھے لڑنے کی اجازت نہیں عباس۔ آخری بار آیا تو جملہ بدل دیا، میں جملہ پڑھوں گا تیری چیخ عرش تک جائے گا۔ پہلے کہتا تھا لڑنے کی اجازت، اب آ کہتا مولا مرنے کی اجازت۔ مرنے کا نام آنا تھا، حسین نے چہرہ دیکھا، رو کے کہا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ دائیں بائیں دیکھا تھا، وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، اور میری آنکھوں کے سامنے اور میرے لائق شاگرد مارے گئے۔ کہاں ہے وہ فوج؟ کس فوج کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا مجھے اجازت موت کی چاہیے۔ اب غازی لڑے گا نہیں، اب کیا لڑنا، اب نہ قاسم رہا نہ اکبر رہا، اب مرنے دے۔ حسین نے کہا اجازت میں نہیں دوں گا۔ کون دے گا؟ جس نے پالا ہے۔ لیا قرآن گجرات والوں رکھو میرے سر پہ، عالیہ نے صرف اکبر نہیں پالا، عباس بھی عالیہ نے پالا، قاسم بھی عالیہ نے پالا، اونو محمد بھی عالیہ نے پالے۔ تو آئے گئے تو میں جملہ پڑھوں، پوری کربلا پال کے جوان کی ہے زینب۔ ہاتھوں کے لگے پھول اجڑ گئے، پوری کربلا پال کے جوان کی ہے زینب۔ جا، جس نے پالا اس سے اجازت مانگ۔ مدینے کے رواج کے مطابق جیسے فقیر سیدوں کے دروازے پہ آواز دیتے تھے، غازی نے بازو رکھا زینب کے حجرے کے باہر، خیمے کے باہر آواز دے گا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن و رسالہ۔ اوے نبوت کے گھر والوں، وہ غریب کا سلام قبول کرو۔ جو اندر سے بی بی نے آواز دی میری بہنیں روئے گی، بی بی رو کہتی علیکہ السلام شاہ حجاب زینب۔ اوے میرا سلام ہو بہن کے برکے، اوے بہن کی چادر، میرا سلام۔ عباس بی بی کے خیمے میں آیا۔ غازی کیوں آیا ہے؟ بی بی مرنے کی جا۔ علی کی بیٹی نے سر سے لے کے پاؤں تک غازی کو دیکھا، پھر پاؤں سے لے کے سر تک دیکھا، رو کہتی صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین۔ سچ کہا تھا میرے بابے نے، سچ کہا تھا میرے بابے نے، سچ کہا تھا میرے بابے نے۔ غازی رو کہتا بی بی کیا کہا تھا؟ 21 رمضان کو ملنے گئی تھی،
बाबे ने कहा था ज़ैनब चादर हटा, मैंने हटाई, मेरी कलाइयाँ चूमी। मैंने रोकेगा कलाइयाँ क्यों चूम रहा है? रोकेगा तो एक वक्त आएगा इन हाथों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी। अब्बास बाबा ये कह के चला गया, अब्बास मैं तेरी चढ़ती जवानी देखती, अब्बास मैं तेरा कद देखती, अब्बास मैं तेरा चेहरा देखती, मैं सोचती थी जिसका गाजी जैसा भाई हो उसे रस्सियाँ कौन पहनाएगा। अब यकीन हो गया, अब मैं कैतन हो जाऊं। अब यकीन, अब मैं कैतन हो जाऊं। अब्बास जाना चाहता है, हाँ बीबी जाना चाहता हूं। अब्बास फिर एक सवाल का जवाब दे जा जो बीबी ने पूछा। हमारे पुराने कदीम जाकरीन उसे बंद की सूरत में पढ़ा करते थे, शायद उर्दू में वो दर्द ना आए, लिहाजा मैं बुजुर्गों के लहजे में पढ़ देता हूं। वो रो के कहते हैं ज़ैनब ने अब्बास के कुर्ते में हाथ डाला, रो के दी भैणी दा मान सलामत रहे, एक मिन्नत हमशीर ते लाई वज, कल मिलने नी जेवर कह दिया थे, किवें पावड़े हिर समझाई वज, किवें टुरना है सौड़ियां गलियां विच, मेनू टुर के वीर विखाई वज, किवें बोलना है नाल शराबी दे। ओए गाजी, ओए मुझे बता, ओए दरबारों में कैसे जाना, ओए बाजारों में कैसे, बहनी दा मान सलामत रहा, एक मिन्नत हमशीर ते लाई वज, कल मिलने नी जेवर कह दिया वाले, ओए किवें पावड़े हिर समझाई वज। गाजी अल्लाह के हवाले। अब्बास रोते हुए खेमे से बाहर आए। 7 विदे हैं गाजी के, मैं 2 भी पढ़ूं तो जिगर फट जाए। मकसद कौम मारनी नहीं, आंसुओं की खैरात लेनी। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, वरना किताबों में जो अब्बास की शहादत पड़ी है, बाबा जी मुझे बतूल के पहलू की कसम, मिंबर से पढ़ी नहीं जा सकती, नहीं पढ़ी जा सकती मिंबर से। तेरी आंखों में आंसू ना, ये कैसे हो सकता है? रख उलमा के सर पे कुरान। कद कितना था गाजी का? घोड़े की सीन पे बैठता था, पांव जमीन पे आते थे। अब मुझे बतूल की चाहत कर, तू रोए या ना रोए, आज करबला में जाके देख, अब्बास की इतनी सी कब्र है। उम्मल फनीन जब पहली बार बेटे की कब्र पे आई थी, बीबी ने जनाबे बाकर से कहा था, बाकर मेरे गाजी का कद तो लंबा था, इसकी कब्र छोटी क्यों है? बाकर ने माँ को गले से लगाया, रोका, जितना मिला उतना ले आया, जितना मिला उतना ले आया। इतने जुमले के बाद मैं मिंबर छोड़ दूंगा, तेरा जिगर जाने, शाम की मलका जाने, रख मेरे सर पे कुरान। जब हुसैन अब्बास की लाश की तरफ गया, कुत्तों ने हुसैन के आने से पहले अब्बास की लाश को काटा। काटने के बाद अब्बास के टुकड़े हवा में उड़ाए, उड़ा के कहने लगे, मार दिया तेरा गाजी, मार दिया तेरा अब्बास।